السلام علیکم۔ پیارا اسلام یوٹیوب چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے۔ دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان، اعتکاف کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مسجد نبوی علیہ الصلاۃ والسلام میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غم زدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اچھا کیا، میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا، نہیں بھولا، بلکہ میں نے اس خبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ بھی نہیں گزرا، یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو شخص اپنے بھائی کی کسی کام میں چلے پھرے کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرے، حق تعالی شانو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت یعنی دوری آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کا کیا کچھ مقدار ہوگی۔ اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہوئے ہیں۔ اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے، حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرماتے ہیں، یعنی روک فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہان، اور ایک دن سے زیادہ جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج 2 عمروں کا اجر ہے، اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے کہ نماز اور قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالی شانو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کہ 10 برس کے اعتکاف سے زیادہ افضل ارشاد فرمایا۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اعتکاف کی قضا بھی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کا مقولہ ہے، یعنی صوفیہ فرماتے ہیں اللہ جل شانو کے ہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کے بد دعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بیچتے تھے اور نصائح یعنی نصیحتوں کے ساتھ واتق دعوت المظلوم بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کے بد دعا سے بچیو، بترس از آہ مظلوماں کے ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آید۔ مظلوموں کی آہ سے بچو، کیونکہ جب وہ بد دعا کرتے ہیں تو قبولیت اللہ کے دروازے سے
اس کے دعا کا استقبال کرتی ہے۔ اس جگہ ایک مسئلے کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہماری اس ویڈیو کو پوری طرح دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے اسلام کی پیاری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔